السلام علیکم، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دل کی دنیا نیکسٹ پارٹ شروع کرتے ہیں، اور اگر آپ کہانی کو سننا چاہتے ہیں مزید تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ آگے کہانی کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے کہ ان کے کوئی ریلیٹیوز یہاں نہیں ہیں زارا، بس ایک ماموں تھے امریکہ والے۔ اوفو، تم پہلے سے ہی ہار مان کر بیٹھ جاؤ، کوشش میں ہی کامیابی ہے، چلو تو صحیح، ہو سکتا ہے کچھ پتہ چل جائے۔ اور کل کے لیے میں نے تمہاری سیمی انکل سے ایک میٹنگ ارینج کرائی ہے، ان کے بیٹے کی شادی ہے نیکسٹ ویک۔ باقی فنکشنز تو میرج ہال میں ہوں گے۔ مہندی مایوں کا فنکشن گھر کرنا چاہ رہی ہیں، بھابھی کے بھائی کی مہندی پر تمہارا کام بہت پسند آیا تھا انہیں۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ کسی پروفیشنل سیکرٹری کی طرح اس کو بتاتی آ رہی تھی۔ افی آپا پورے ہفتے کے پورے گھر کے کپڑوں کو دھونے میں مصروف تھی، جب شامین نے یونی جا کر اپنے رزلٹ کا پتہ کرنے کا بہانہ بنایا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ان کو اصل بات نہ بتا سکی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ تار پر کپڑے ڈالتے انہوں نے سر ہلایا تھا۔ دروازہ پار کرنے پر ان کو مامی ملی تھیں، غالباً محلے کا دورہ بھگتا کر آ رہی تھیں۔ بات سنو، اپنے ابا کے گھر تم جیسے بھی رہتی تھی، جو بھی کرتی تھی، اور بڑے میاں نے تمہیں کتنی کھلی چھوٹ دے رکھی تھی، اس سے ہم کو کوئی سروکار نہیں ہے بی بی۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ شامین نظریں جھکائے کھڑی تھی، جبکہ زارا نے مامی کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ مگر یہ میرا گھر ہے، یہاں میری مرضی چلتی ہے، یہاں رہنا ہے تو وہی طور پر طریقے اپنانے ہوں گے جو میں نے اپنے گھر کے لیے مخصوص کر رکھے ہیں۔ تو یہ آوارہ گردیاں، کالج کے بہانے، یہاں وہاں پھرنا مجھے ہرگز پسند نہیں۔ لڑکی ہو، لڑکیوں کو ایسے طریقے زیبتن نہیں۔ ہم نے تو کچھ دن وقت دیا کہ بچی غم سے سنبھل جائے، یہاں بچی بہن کو کاموں میں مصروف دیکھ کر بھی اپنی دوستیاں نبھانے کو تیار کھڑی ہیں۔ زارا کو دیکھ کر بات مکمل کی گئی، دونوں کو بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہی تھی وہ۔ افی کپڑوں میں مصروف تھی تو تم کیا چاہیے تھا کہ کچن سنبھال لیتی، مگر کہاں، وہ اور لڑکیاں ہوتی ہیں جن کی تربیت ایسی کی گئی ہوتی ہے کہ 4 دن میں گھر ہستی سنبھال لیتی ہیں۔ عجیب خاتون ہے محترمہ، آپ بولنے پر آتی ہیں تو بولے ہی چلی جا رہی ہیں، بغیر کسی کو بات کا موقع دیے بغیر۔ اگلے کا موڈ آپ کی بات سننے کا ہے یا نہیں یہ جانے بغیر آوارہ گردی نہیں، کام کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی بہت ضروری کام کی نوعیت آپ کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی، ورنہ وہ بھی آپ کو بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ اب بولنے کی باری زارا کی تھی۔ مامی، میں افی آپا کو بتا کر جا رہی ہوں، میری تربیت کی فکر آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کوئی کوتاہی ہوئی بھی تو آپ سے گلہ کرنے کوئی نہیں آئے گا۔ شامین نے مامی کو رسان سے کہا اور زارا کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل آئی۔ تو یہ کس قدر لڑاکا اور رال مزاج خاتون ہے، نہ گھر آئی سے بات کرنے کی تمیز، نہ گھر والوں سے کیسے بات کرنی ہے کا طریقہ۔ باہر سے ہی مورچہ سنبھالے آ رہی تھی۔ افی آپا جانے کیسے گزارا کر رہی ہیں ان کے ساتھ، ابا کو ایسے ہی تمہاری فکر نہیں کھائے جا رہی تھی، اور ایسے ہی وہ ان جیسے لوگوں سے تمہاری جان چھوٹ جانے پر خوش نہیں تھے۔ یہ انہی کی دعائیں تھیں جو تمہیں شازر مل گیا، تھینک گاڈ۔ سن گلاسز لگا کر زارا گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، کون جانے زارا، ابا کی دعائیں قبول بھی ہوئی ہیں یا زمین اور آسمان کے کہیں بیچ میں ہی اٹک گئی ہیں۔ شازر کا اس طرح منظر سے غائب ہونا، میرا دل مجھے اس بارے میں کچھ مثبت سگنلز نہیں دے رہا ہے۔ واٹ ربش یار، یہ چھوٹی موٹی پریشانیاں تو زندگی کا حصہ ہیں، ایسے ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھنے کی بجائے ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ان کو خود پہ سوار کرو گی تو زندگی مشکل ہو جائے گی۔ شامین، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہر قدم ہر مشکل میں، اور میں نے زندگی کو زیادہ برتا نہیں ہے، مگر کم از کم شازر کے بارے میں اتنا یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور نہ ہی وہ فلرٹ کیا، وہ بھی یقیناً کسی مشکل میں۔ احتیاط سے ڈرائیونگ کرتی وہ گاڑی کو اس تنگ گلیوں والے محلے سے نکال کر مین روڈ پر لے آئی تھی۔ پھر شازر کے آس پاس کے سبھی گھروں میں گئی تھیں وہ دونوں، اور خود کو ان کا رشتہ دار ظاہر کرتے ہوئے ان کے خاندان کی بابت استفسار کیا تھا۔ کہیں سے بھی کچھ پتہ نہ چل سکا تھا۔ ویسے بھی پوش ایریا میں رہنے والے مکینوں کو ایک دوسرے کے گھروں اور گھروں میں رہنے والوں سے کب کوئی سروکار ہوتا ہے۔
دونوں کو مایوس لوٹنا پڑا تھا۔ شامین کا دل چاہ رہا تھا وہیں سڑک پر داڑیں مار مار کر رونے لگے۔ وہ مجھ سے کہتا تھا کہ ان 2 سالوں کی بے رخی کے گن گن کر بدلے لے لوں گا جو یونی میں نے اس سے رواں رکھی۔ دیکھ لو زارا، ایک ہی وار میں سب ختم کر دیا اس نے۔ تم ایک منفی رخ کیوں دیکھ رہی ہو شامین؟ وہ پردیس میں ہے، اس کو بھی کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہو سکتی ہے۔ کچھ دن دیکھ لیتے ہیں انتظار کر کے۔ سوشل کانٹیکٹس میں بھی ان نہیں ہے گزشتہ کچھ دنوں سے۔ کچھ تو ہے نا۔ میں پاپا کو بھی کہتی ہوں کہ امریکہ میں ان کے جاننے والے جو رشتہ دار اور دوست ہیں ان سے پتہ کرنے کی کوشش کریں۔ اصل میں وہ اتنی جلدی میں اور اچانک گیا کہ ہم پوچھ ہی نہ سکے کہ امریکہ میں کہاں رہتے تھے اس کے ماموں، اس کی اماں، باپا کا گھر کہاں تھا۔ چھوڑو نا پریشان ہونا شامین، میری ڈکشنری میں لفظ مایوسی اور ناکامی نہیں ہے۔ ابھی تو چلو کچھ پیٹ پوجا کرتے ہیں، پھر میں تمہیں اپنے گھر لے کر چلتی ہوں، کچھ ریسٹ کریں گے، شام میں تمہیں چھوڑ آؤں گی۔ تم مجھے افی اپا کے گھر ہی چھوڑ دو زارا، مت بھولو کہ ابا نہیں رہے۔ اب میرے سر پر دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے والوں کو نہ آرام کرنے کا حق ہوتا ہے نہ آزادی کا۔ افی اپا کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ مائی فٹ، دوسروں کے رحم و کرم۔ خبردار جو افی اپا جیسی سوچ اپنائی یا ان کے نقش قدم پر چلی تو دفع کرو ایسے لوگوں کو اور اپنی نئی راہیں نئے راستے خود تلاش کرو۔ پڑھی لکھی ہو، خود اعتماد بھی۔ انکل نے ایسی تربیت تو نہیں کی کہ تمہاری ہی جا کر اپنی مامی حضور کے قدموں میں بچ جاؤ اور کہو آؤ بی بی مجھے رون دو۔ جب تک اپنے حق انسان خود سے بڑھ کر لینے کی کوشش نہ کرے، زندگی ایسے پلیٹ میں رکھ کر کچھ پیش نہیں کرتی۔ کل مسز سمی سے ملاقات اور پھر ایگریمنٹ کے لیے تیار رہنا۔ یاد رکھو کہ ابا کی زندگی میں بھلے یہ سب کچھ تمہارا شوق اور انجوائمنٹ تھی، اب ضرورت اور وقت کا تقاضا ہے۔ تم بہت اچھی ہو زارا، اور میں سوچتی ہوں اکثر کہ نہ جانے میری کس نیکی کے بدلے تم مجھے ملی۔ نو مسکا اینڈ نو بٹرنگ۔ مسکا مجھے پسند نہیں اور بٹر کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں، زارا نے شرارت سے کہا تو شامین بھی مسکرا دی تھی۔ اپنے کہنے کے مطابق اس نے بہترین لنچ کرانے کے بعد گاڑی گھر جا کر روکی تھی۔ سنو افی، یہ لچھن ہوتے ہیں بھلا شریف لڑکیوں کے۔ 11 بجے کی گھر سے نکلی ہے، وہ 4 بجنے کو آئے ہیں۔ ایسا کون سا ضروری کام تھا جو دن ڈل گیا ختم ہونے میں نہیں آ رہا؟ گھر کے مرد لوٹ آئے کام کاج سے اور کنواری لڑکی ہو کر گھر سے غائب ہے۔ ابھی بھی تم لوگوں کے باپ کی تربیت کو نہ کوسوں تو پھر کیا کروں؟ یہ سلمان ہے تو کاٹ کا الو، بیوی کا غلام۔ سالے کو گھر لے آنے کی جلدی تھی تو اپنی زبان میں سمجھا بھی دیا جاتا۔ آ جائے گی مامی، زارا اس کی دوست ہے اور بہت اچھے گھر کی لڑکی ہے، ابا جانتے تھے اچھی طرح اسے، اس کے ساتھ ہے، اس کے گھر چلی گئی ہوگی۔ زارا بھی سارا دن شامین کے ساتھ گزار کے جاتی تھی۔ بس کرو بی بی، آج جب اپنے سگے اور خون کے رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں، مت دو پرائی لڑکی کی گواہیاں۔ مجھے تو شکل سے آوارہ لگ رہی تھی وہ لڑکی، نہ سر پر دوپٹہ نہ آنکھوں میں شرم و لحاظ۔ اے دفع کرو اس ذکر کو، یہ بتاؤ کہ جہاں تمہارا باپ رشتہ کر کے گیا ہے لڑکی کا، اتنے بڑے حادثے پر وہ لوگ نہیں آئے؟ رشتہ داروں سے کٹ کر بڑے غرور سے بڑے میاں نے بیٹی کا ہاتھ دے دیا، نہ دیکھا نہ بالا کون تھے، کس خاندان کے تھے، لڑکا کیسا تھا۔ مہینہ ہونے کو آیا ہے تمہارے ابا کو گزرے، ایک بار بھی نہیں آئے وہ لوگ، اور تو اور شادی کی تاریخ گزرے بھی کئی روز گزر گئے۔ اچھا ہے نا اماں، رقیبوں سے جلدی جان چھوٹ گئی۔ شامین کو میری دلہن بنانے کی تیاری کرو۔ عمران نے لقمہ دیا۔ نہیں مامی، وہ اصل میں شاذر۔ افی اپا تو ان لوگوں کے تیور اور باتیں سن کر گھبرا گئیں اور تیز تیز بول کر شاذر کے اچانک شادی سے کچھ روز پہلے جانے کی وجہ بھی بتا دی۔ تو مان لو بھابھی، امریکہ جانے والے اب کہاں واپس آئیں گے؟ ایسے بھی ہیرے جڑی نہیں ہے تمہاری بہن۔ میں تو کہتا ہوں 10-15 دن اور دیکھ لو، پھر شادی کر دو۔ بس اس لڑکی کو چھوڑ دیا تو ایک کے بعد ایک لڑکا لا کھڑا کرے گی ہمارے سامنے۔ عمران پرجوش ہو کر بول رہا تھا جبکہ افی اپا کا دل ہول رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی شامین آئے تو اس سے کھل کر بات کریں کہ شاذر سے رابطہ ہو تو اسے جلدی بلوائیں، ورنہ ان کے گھر والوں کے تیور تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ اگلے دن وہ پہلے سے زیادہ پر اعتماد تھی۔ سارے رات اس نے شاذر کے رابطہ ختم کرنے کے ہر پہلو پر غور کیا تھا اور بالآخر اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اسے زندگی کی اس دوڑ میں چپ ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ آگے بڑھ کر اپنا حصہ وصول کرنا چاہیے۔ کیوں نہ کہ رات کو جو کچھ اسے افی آپا نے بتایا تھا وہ سن کر اس کے حواس کھو سے گئے تھے۔
شاذر کے سلسلے میں جس مشکل دور سے وہ گزر رہی تھی، اس میں نئی پریشانی افورڈ نہیں کر سکتی تھی، سو کمر کس کر میدان میں آنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ افی آپا، شاذر واپس آئے یا نہ آئے، تمہارا دیور دنیا کا آخری مرد بھی ہو تب بھی وہ مجھے قبول نہیں۔